پیر صاحب اپنے ایک مرید کے گھر پہنچے جو نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے رشتے کرواتا تھا۔ جیسے ہی پیر صاحب وہاں پہنچے تو ان کا مرید انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ان کی خوب آؤ بھگت کی اور ان سے دریافت کیا کہ پیر صاحب آج آپ میرے غریب خانے پر کیسے تشریف لائے؟ پیر صاحب بولے کہ اکبر تم میرے بہت ہی اچھے مرید ہو اور مجھے تم پر پورا اعتماد ہے، اس لیے میں تمہارے پاس اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے بات کرنے آیا ہوں کہ اگر تمہاری نظر میں کوئی اچھا رشتہ ہے تو مجھے ضرور بتاؤ۔ مرید فوراً بولا کہ پیر صاحب میرے لیے یہ بہت ہی اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے مجھ پر بھروسہ کیا۔ میری نظر میں بہت ہی اچھے رشتے ہیں، میں ابھی انہیں آپ سے ملوا لیتا ہوں کیونکہ وہ میرے پڑوس میں ہی رہتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ایک نوجوان کو پیر صاحب کے سامنے پیش کیا اور بتایا کہ پیر صاحب یہ ہمارے گاؤں کے سب سے بڑے زمیندار کے اکلوتے بیٹے ہیں اور بہت ہی شریف اور سمجھدار نوجوان ہیں۔ پیر صاحب نے اس نوجوان سے پوچھا کہ بیٹا تم کیا کام کرتے ہو؟ نوجوان نے بتایا کہ میرے والد صاحب کی 40 مربع زمین ہے اور اسی زمین کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ تب وہ نوجوان پیر صاحب سے پوچھنے لگا کہ پیر صاحب آپ کی بیٹی کیا کرتی ہے؟ پیر صاحب بولے کہ میری بیٹی میرے 90 مربع کی اکلوتی وارث ہے، لیکن اس کے بارے میں چند اور باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری بیٹی نہ تو دیکھ سکتی ہے، نہ ہی بول سکتی ہے اور نہ ہی سن سکتی ہے۔ یہ سنتے ہی نوجوان پیر صاحب کے مرید پر برہم ہونے لگا کہ کیا اسی رشتے کے لیے تم نے مجھے یہاں بلایا تھا؟ اچھا مذاق کیا ہے تم نے میرے ساتھ، یہ رشتہ مجھے ہرگز منظور نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ نوجوان وہاں سے چلا گیا۔ مرید بھی دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ پیر صاحب کی بیٹی کے ساتھ بڑا ہی عجیب مسئلہ ہے، اس کا رشتہ کروانا تو بہت ہی مشکل کام ہے۔ مگر جیسے ہی اس نے پیر صاحب کے چہرے پر مایوسی دیکھی تو فوراً کہنے لگا کہ پیر صاحب آپ پریشان نہ ہوں، میری نظر میں ایک اور بہت ہی اچھا رشتہ موجود ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ایک اور نوجوان کو پیر صاحب کے سامنے پیش کیا۔ پیر صاحب سے اس کا تعارف کرواتے ہوئے کہنے لگا کہ پیر صاحب یہ نہایت ہی قابل اور پڑھا لکھا نوجوان ہے۔ پیر صاحب خود اس لڑکے سے مخاطب ہوئے کہ بیٹا تم کام کیا کرتے ہو؟ نوجوان نے جواب دیا کہ وہ ابھی امریکہ سے اپنی تعلیم مکمل کر کے آیا ہے، اور پھر اس لڑکے نے بھی پیر صاحب سے ان کی بیٹی کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ پیر صاحب نے اسے بتایا کہ میری بیٹی کو مال و دولت کی کوئی بھی کمی نہیں ہے، وہ میری اکلوتی 90 مربع کی وارث ہے، مگر صرف ایک پریشانی ہے کہ وہ نہ تو دیکھ سکتی ہے اور نہ ہی کچھ سن سکتی ہے اور نہ ہی کچھ بول سکتی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ نوجوان بھی غصہ ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ کہنے لگا کہ ایسے رشتے کے لیے مجھے یہاں بلایا آپ نے، فضول میں میرا ٹائم ہی ضائع کر دیا۔ اب تو مرید بھی پریشان ہو گیا اور پیر صاحب سے کہنے لگا کہ پیر صاحب ابھی صرف ایک رشتہ باقی ہے، وہ لڑکا تو بہت ہی اچھا ہے مگر مالی حیثیت کے لحاظ سے اس کا آپ کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ پیر صاحب نے کہا کہ اسے بلاؤ، اس سے بھی مل لیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ لڑکا وہاں آیا تو پیر صاحب نے اس سے پوچھا تو مرید نے بتایا کہ یہ لڑکا نہایت ہی خوش اخلاق اور با ادب ہے، مگر چونکہ یہ یتیم ہے اور بہت ہی غریب ہے تو کوئی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے نہیں کرنا چاہتا۔ پیر صاحب اس لڑکے سے مخاطب ہوئے کہ بیٹا مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ تم کتنا پیسہ کماتے ہو، کیونکہ میری بیٹی 90 مربع کی اکلوتی مالک ہے، اس لیے اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا تم یہ جانتے ہوئے بھی میری بیٹی کو قبول کرنے کو تیار ہو کہ وہ نہ تو بول سکتی ہے اور نہ ہی سن سکتی ہے اور نہ ہی دیکھ سکتی ہے؟ نوجوان یہ سن کر دل ہی دل میں سوچنے لگا اور اللہ سے دعا کرنے لگا کہ یا اللہ میں اس رشتے کے لیے ہاں کر رہا ہوں، تم میرے حق میں بہتر فیصلہ کرنا۔ لڑکے نے جواب دیا کہ جی پیر صاحب مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ وہ سب بہت خوش ہوئے اور ایک دوسرے کو لگے مبارکباد دینے۔ کچھ دنوں کے بعد اس لڑکے کی پیر صاحب کی بیٹی سے شادی کر دی گئی۔ شادی والی رات جب وہ لڑکا اپنی دلہن کے کمرے میں گیا اور نہایت ہی مایوسی کے عالم میں اپنی دلہن کے ساتھ جا کر بیٹھا، اب یہ سوچنے لگا کہ اب اس سے میں کیا گفتگو کروں، کیونکہ یہ نہ تو کچھ سن سکتی ہے اور نہ ہی کچھ بول سکتی ہے۔ تب ہی وہ یہ سن کر حیران رہ گیا جب اس کی دلہن اچانک سے بولی کہ آپ چپ کیوں ہیں، کچھ بول کیوں نہیں رہے ہیں؟
नौजवान निहायत हैरत के साथ उससे पूछने लगा कि आप बोल सकती हैं, मगर आपके वालिद साहब ने तो बताया था कि आप ना सुन सकती हैं, ना बोल सकती हैं और ना ही देख सकती हैं। ये सुनकर उसकी बीवी ने जवाब दिया कि अल्लाह के फजलो करम से मैं सुन भी सकती हूँ, देख भी सकती हूँ और बोल भी सकती हूँ। वो मेरे वालिद साहब ने इस हिकमत के तहत कहा था क्योंकि मैंने आज तक ना तो किसी नामहरम को देखा है, ना उसकी आवाज सुनी है और ना ही किसी नामहरम से बात की है। ये सुनते ही नौजवान की खुशी की इंतहा ना रही और वो अपने रब का शुक्र बजा लाने लगा। दोस्तों, जब हम फैसले अपने रब पर छोड़ देते हैं तो हमारे हक में हमेशा बेहतर फैसले ही होते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के नसीब अच्छे लिखे, आमीन। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और अपने दोस्तों अहबाब के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करेंगे। हमारी हौसला अफजाई की खातिर आप इस वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी ज़रूर लिखें और हमारे पेज अच्छी सच्ची बातें को फॉलो भी ज़रूर कर दें। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। फी अमानुल्लाह।